أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے حوالے سے اور دیگر چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خلیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی خلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مردار پڑا ہے۔ دریا سمندر کی جب لہر آتی ہے اس مردار تک پہنچتی تو اس کے ساتھ مچھلیاں اور جانور جو سمندری جانور ہیں وہ آتے ہیں اور اس مردار کو کھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جب وہ لہر واپس چلی جاتی ہے تو ادھر والے خشکی والے جانور آتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں اور وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا چونکہ پہلے اس سے مناظرہ ہو چکا تھا نمرود کے ساتھ، آپ نے نمرود کو فرمایا کہ میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، جو پھانسی چڑھنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو زندہ پھر رہا تھا، عام روٹین میں پھر رہا تھا، اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دی۔ کہتا ہے کہ میں زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا میں بھی ہوں۔ جو مرنے والا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور جو زندہ پھر رہا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ آپ اب اس کو چونکہ عینی شاہد نہیں تھے کہ زندگی اور موت کیسے ہوتی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمندر والا جب معاملہ دیکھا اور اس کا زندہ کرنا اور مردہ کرنا دیکھا تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، مولا کریم تو مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، مردے زندہ کیسے کرتا۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یقین تو ہے لیکن نمرود کو جب میں نے کہا نا کہ یہ زندہ کرنا اور مارنا نہیں ہے تو نمرود مجھے آگے سے کہنے لگا تجھے پتہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے مارا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ ہونا اور زندہ ہونا نہیں دیکھا تھا، یا نمرود نے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا تو تمہیں پتہ ہے، تم نے دیکھا ہے کیسے زندہ کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو عرض کی مولا کریم تو مجھے دکھا تاکہ کل کو پھر اگر کوئی مناظرہ ہو تو میں ڈٹ کے اس کا جواب دے سکوں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں 4 پرندے لے لو، مور، مرغ، کبوتر، کوا، یہ 4 پرندے لے لو اور 4 پرندے لے کر ان کا بناؤ قیمہ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، گردنیں اتار کے علیحدہ کر دو، باقی سارے کا قیمہ بنا کے مکس کر دو، قیمہ بنا کے مکس کر دو۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں گردنیں بھی ساتھ میں ہی مکس کر دو۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سامعین کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا تو پرندے زندہ رہے یا مر گئے؟ جی مر گئے، وہ زندہ نہیں رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 4 پرندوں کے جو قیمہ ہے مکس کیا ہوا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، تو اب ان کا قیمہ جو ہے یا تو 4 پہاڑوں پر رکھ دو یا 6 یا 7 یا 10 جتنے بھی پہاڑ تھے اس میدان میں ادھر ادھر سارے پہاڑوں پر رکھ دو۔ معروف جو جملہ بولا جاتا ہے وہ 4 پہاڑوں کا ہے، ویسے زمین پر ٹوٹل 6673 پہاڑ ہیں ٹوٹل۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، زمین کے اندر میخیں ٹھوکی ہیں پہاڑوں کی۔
اچھا پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے 4 مردہ پرندوں کو، ان کے کیمے کو پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ادعہن، اب تم ان کو دعا کرو، یعنی ان کو پکارو۔ میں نے کل کی کلاس میں شاید عرض کیا تھا، دعا کا معنی، دعا کا ایک معنی ہوتا ہے پکارنا، دعا کا ایک معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، دعا کا ایک معنی ہوتا ہے التجا کرنا، کوئی ریکویسٹ کرنا۔ تو دعا کا معنی مطلقاً پکارنا یا بلانا، یہ ایک تو قرآن پاک کی سورہ نور کے آخری رکوع میں ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میرے محبوب کی دعا کو ایسے نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی آپس کی دعا کو سمجھتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ میرے محبوب کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محبوب کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مطلب آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، تو میرے محبوب کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تمام مفسرین کرام نے لکھا یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اچھا اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ دعا کا ایک معنی محض پکارنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ اس کو ہوتا ہے جب کسی کو معبود نہ سمجھا جائے، اگر کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو پھر دعا کا معنی عبادت ہوتا ہے، معبود سمجھ کر پکارا جائے تو دعا کا معنی عبادت ہوتا ہے۔ اچھا اب اگر کسی غیر اللہ کو پکار رہا ہے معبود سمجھ کر تو یہ دعا شرک ہے، کرنے والا مشرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے بطور دعا، تو وہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ محض دعا، محض پکارنا، جتنی بھی قرآن پاک کے اندر آیات ہیں کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے، جتنی بتوں کی باتیں ہیں وہ سب بتوں کو معبود سمجھ کر ہی پکارتے تھے، خدا سمجھتے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو بتوں کے پکارنے والی جو باتیں ہیں کہ بتوں کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، تو وہاں مراد بتوں کو معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے نہیں مطلقاً پکارنا ہے تو پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ان مردہ پرندوں کو پکار۔ اگر پکارنا، محض پکارنا، مطلقاً پکارنا شرک ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو کبھی رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا اے ابراہیم ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا ہے اور یقیناً پکارا ہے تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ کم از کم جو فوت شدہ ہیں ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ ہے کہ ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ جب ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو وہاں مولوی صاحب بعض کا جل بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کرنا، نبی سے دعا کر رہے ہیں، دعا صرف اللہ سے ہوتی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا یہ ہے، دعا وہ ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک بیچارے نے پڑھا نہیں ہوتا اور نفرت اور بغض رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ چڑھ دوڑتا ہے، پھر پتہ سر ہوتا نہیں کہ میں کیا کیا بولے جا رہا ہوں۔ تو مطلقاً دعا جب بھی کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے، مسلمان جب بھی کرتا ہے تو اس کو معبود سمجھ کر نہیں کرتا، وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو یہ کلام پڑھنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں دعا کا معنی ہے ہماری پکار کو قبول کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا۔ اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ مردہ پرندوں کو پکارا، اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ ان پرندوں کے کان بھی نہیں تھے، وہی کان بھی تو ذبح ہو گیا تو کان کا بھی قیمہ بن گیا، یا بعض کے نزدیک گردنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پڑی تھی، تو آپ نے پرندوں کو پکارا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو پکارا اور پرندے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر دوڑے چلے آئے۔ اب کانوں کے بغیر پرندوں نے سنا، کانوں کے بغیر پرندوں نے سنا، مردہ پرندوں نے سنا، مردے پرندوں کے کیموں نے سنا، بغیر کانوں کے سنا، اور پھر وہ اڑ پڑے۔ اب جب اڑے تو اڑنے کے بعد وہ انہوں نے بغیر آنکھوں کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور وہ پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کیسے پہنچے؟ ہر کیما اپنی اپنی گردن کے ساتھ۔
تو جن کا نہ دل سلامت تھا، نہ کان سلامت تھے، نہ آنکھیں سلامت تھیں، وہ مردہ پرندے جب ان کو نبی نے پکارا تو وہ مردہ پرندے دوڑے چلے آئے۔ تو جب ہم امتی ہو کر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، اللہ کے ولیوں کو پکاریں گے جو اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حیات طیبہ گزار رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے؟ یہ سوچنے والی بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پکار تو، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور یاد رکھ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کہ اس التجا سے، آپ کے اس واقعے سے ہمارے لیے جو فائدہ مند، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک جو مین چیز ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ مردوں کو پکارنا۔ اگر کوئی کہے میں تسی مردوں کو پکار دو یہ شرک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ولی فوت ہو چکے ہیں تم ان کو پکار دو یہ شرک ہے، تو اگر کوئی اس طرح کی بات بولتا ہے اس سے پوچھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم حضرت امام حسین کو پکارنا تو شرک نہیں ہے، حضرت امام حسن کو پکارنا، حضرت مولا علی کو پکارنا، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کو پکارنا تو شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو زندہ کو پکارنا تو جائز ہے نا آپ کے خیال کے مطابق، ان کو تو پکار سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ ان کو یہ بولیں کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، وہ بولے گا جی مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ انہیں بتاؤ پھر ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا کہ نہیں؟ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، نہیں اللہ نے کہا تھا یہ ہے وہ ہے فلاں۔ اسے کہو تو یہ بتا کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے، اگر اللہ کے بندے سمجھ کر پکارا جائے، یہ کہاں لکھا ہے بتا دے، تو نہیں مل سکے گا۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37 یہ اصل بیس جو ہوگی وہ ہوگی 35، 37۔ ویسے آپ نشانی لگائیں تاکہ پورا واقعہ جو ہے وہ 35، 36، 37، 38، 39، 40 اور 41 تک یہ سارے ایک ہی واقعے کی طرف اشارے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد پیدا ہو، کیونکہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران ان دونوں کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں، تو حضرت مریم کی اماں عمران کی بیوی نے منت مانی کہ اگر میرے پیٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے تو میں اسے بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو انہوں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی۔ اب حضرت مریم کی اماں جان کہتی ہیں فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، مولا کریم میں نے تو بیٹی جنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور فرماتی ہیں کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مولا اسے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے اس کو بچا کے رکھنا۔ اور پھر قبول ہو گئی۔ خیر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کون کرے گا، یہ مسئلہ چلا۔ جب مسئلہ چلا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا خالو ہوں، اس کی خالہ میری بیوی ہے، لہذا میرا حق یہ زیادہ ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ تو پرورش کرنے کے لیے انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کرنے کا انداز نرالا تھا، قلمیں پھینکیں گے، قلم اپنا اپنا قلم دریا میں پھینکیں گے، نہر میں پھینکیں گے، تو ظاہر ہے قلم جس طرف نہر کا پانی جا رہا ہے اس طرف جائے گا، لیکن جس کا قلم رک گیا، جس کا قلم رک گیا یا مخالف سمت چلا تو حضرت مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا یا مخالف سمت چل پڑا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کرنے لگے۔ وَكَفَّلَهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا دوسرے بچے ہفتے میں بڑھتے تھے آپ ایک دن میں بڑھتی تھیں، جتنا وہ سال میں بڑھتے تھے آپ مہینے میں بڑھ جاتی تھیں، تو اس طرح آپ کی اچھے طریقے سے پرورش ہونے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کرتے تھے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت مریم کو انہوں نے ایک کمرے میں ٹھہرایا، کھانا پینا دے دیا اور پھر خود واپس آ گئے۔ اب دوسرے دن جب آپ گئے اور اس کے بعد جب کبھی بھی گئے
تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے، گرمی کے پھل، سردی میں سردی کے پھل گرمی میں پڑے ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کچھ عرصہ تو یہ دیکھتے رہے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں، جب بڑی ہوئیں تو ایک دن حضرت زکریا وہاں گئے تو پوچھا، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں رزق پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حالانکہ حضرت زکریا کو پتہ تھا تالا تو آپ لگاتے تھے باہر سے، آپ پرورش تو آپ کے ذمہ تھی، وہ باہر تو جاتی نہیں تھی۔ لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑا کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ کا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، بیویوں کا بھی، کہ اگر شوہر پوچھتا ہے یا کوئی بھی پوچھتا ہے کہ یہ کس نے لا کر دیا، یہ فلاں چیز کس نے دی، تو آگے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ضرورت پڑے تو شوہر کی تعریف کر دیجیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میرے ابی دیتا ہے، میرے ابے دیتا ہے، امی ابا کی طرف سے، بھائی کی طرف سے کچھ آ گیا ہے تو وہ تو لائن لگ جاتی ہے نا کہ اس نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک تو ناشکری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے فلاں نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ اور شادی شدہ کو تو اپنے گھر میں کم از کم اپنے شوہر کی لائی ہوئی چیزوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ دوسروں کی تعریفیں بار بار کرنے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی عمر مبارک اس وقت تھی 80 سال، ٹھیک ہے، اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 58 سال، اور ایک قول کے مطابق جب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اولاد ہوئی تو آپ کی عمر تھی 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 98 سال۔ اچھا، اب اتنی عمر ہو چکی، حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا جب مریم کو بغیر موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں مل سکتی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت مریم کے حجرے کے باہر آ گئے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے، جس طرح ہم اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں تو اللہ کے ولی کے مزار کے قریب جا کے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم یہ تیرا پیارا، اس پیارے کے صدقے ہماری یہ حاجت پوری کر دے، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے، یہ ہماری پریشانی دور کر دے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی سنت ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قبر موسیٰ الکاظم تریاکم مجرب لاجابت الدعاء، مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام موسیٰ کاظم کی قبر کے قریب جا کے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر دیتا ہے، دعا قبول کر لیتا ہے اور مجھے اجر عطا فرماتا ہے، جو مانگتا ہوں وہ مل جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک، وہیں کھڑے ہو کر، اس حجرے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اپنے رب سے دعا مانگی، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، الہ العالمین مجھے پاک اولاد اپنی جناب سے عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے دعائیں تو پہلے بھی بڑی مانگی تھی، ظاہر ہے 98 سال کی عمر ہو چکی، 80 سال کی عمر ہو چکی تھی یا 120 سال کی عمر ہو چکی تھی، اتنے سال دعائیں تو مانگتے رہے نا، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ مگر حضرت مریم کے حجرے کے قریب کھڑے ہو کر حجرے کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ اچھا، آپ نیچے آ گئے، آپ نیچے آ کے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے، اپنے محراب میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر، تو جبریل امین علیہ السلام یا فرشتے آئے۔ اب فرشتوں نے آ کے انتظار بھی نہیں کیا کہ میں چلو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے پھر بتاتے ہیں، نہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قرب میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ فرشتوں نے آ کر مخاطب کیا، پیغام دیا، حالانکہ آپ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، جو مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی روح اللہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرے گا اور سردار ہوگا، وہ حصورا اور ساری زندگی شادی نہیں کرے گا، وہ نبی من الصالحین
اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکوں میں سے اپنا نبی بھی بنائے گا، مطلب وہ نبی بھی ہوگا۔ اتنی ساری باتیں، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا کنسیپٹ یہ بنایا جاتا ہے، ہمیں سمجھانے والی کم پڑی ہوئی یا ویسے ہی بیچاری جو مرعوب ہیں تعصب کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلانا ان کا مقصد حیات بن چکا ہے، وہ بیویاں یا وہ بھائی آ کے ہمارا ذہن بناتے ہیں، دیکھو جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سورہ لقمان میں لکھا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا وہ کوئی نہیں ترجمہ اس کا نہیں کرتے، وہ ترجمہ کرتے ہیں نبی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نبی نہیں جانتا یہ کیا ہے، نبی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا، یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت یاد رکھیے، اب اس سے پوچھئے کہ مجھے یہ بتاؤ، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تیرے ہاں بیٹا جو پیدا اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ کلمات اللہ کی تصدیق بھی کرے گا، وہ شادی بھی نہیں کرے گا، وہ نبی بھی ہوگا، یہ ساری باتیں بتا دیں؟ اب وہ بولیں گے جی بالکل بتا دیں۔ تو ان سے یہ پوچھو کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی پھر حاملہ ہوئی ہوں گی تو حضرت زکریا کو پتہ ہوگا نا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کنفرم ہے۔ اگر حضرت زکریا کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ حضرت زکریا کی کہنے کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، ایک فرشتہ جو پوری کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ جس بھی پیٹ کے اندر بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ جانور کا پیٹ ہو، انسان کا، ٹھیک ہے، یا غیر انسان کا، جس کا بھی پیٹ ہو، جس پیٹ کے اندر بچہ 120 دن کا ہوتا ہے نا، اس کو ہر کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے 120 دن ہو گئے، اس کے 120 دن ہو گئے۔ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا کریم کیا بناؤ، لڑکی کے لڑکا؟ رب تعالیٰ پھر اسے بتاتا ہے کہ تو لڑکا بنا دے، تو وہ لڑکا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکی بنا دیتا ہے، وہ لڑکی بنا دیتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پھر بنا دیتا ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، روٹیاں کتنی کھائے گا، کیا کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کہ جنت میں جائے گا جنت میں، یہ سارا کچھ ایک فرشتے کو پتہ ہے۔ جب فرشتے کو اتنی انفارمیشن ہے تو پھر اللہ کے نبیوں کا کیا کمال ہوگا؟ جب اللہ کے نبیوں کا علم اس سے زیادہ ہے تو پھر جو نبیوں کے بھی نبی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے علم کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ یہ سرکار نے میدان بدر میں بھی ارشاد فرما دیا تھا، صحیح مسلم کی روایت، ایک دن پہلے بتایا کون کا کافر کہاں مرے گا۔ تو پتہ چلا کہ سورہ لقمان کی وہ آیتیں جس میں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد میں یا آپ ہیں، چیدہ میدہ ہو سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو چیزیں مل جائیں، جس چیز کا علم مل جائے وہ غیب نہیں رہتا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم غیب دیا ہی نہیں۔ آپ سے کوئی بھی علم غیب کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ سب سے پہلا سوال اس سے یہ کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے یا نہیں۔ وہ کہے گا سارا نہیں ہے، اس کو سارا چھوڑیں، مطلقاً علم غیب دیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بول دیتا ہے کہ دیا ہے تو پھڈا ختم کر دو، جھگڑا نہیں کرو۔ وہ کہتا سارا نہیں دیا، اسے کو یار دیکھ لیں گے، یہ بعد میں دیکھی جائے گی سارا دیا کہ نہیں دیا، جو تم تھوڑا کہہ رہے ہو وہ کتنا ہوگا یہ بھی کوئی نہیں پتہ، ہمارے پاس تھرما میٹر تو ہے نہیں، ماپنے کا کوئی آلہ تو ہے نہیں کہ اتنا ہے اتنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کا علم دیا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بھی کچھ نہیں، لیکن بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو اب یہ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر دیں۔ مطلب خبریں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو غیب ہی کہہ رہا ہے، تو علم غیب مل جانے کے بعد بھی غیب علم غیب ہی کہلاتا ہے، کیونکہ غیب چیز ہم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب کو بتا دیتا ہے، اس لیے اس کو علم غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 ہے، آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے ایک مٹی کا پرندہ بت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ یہاں مولوی لگے ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی تو کہ مکھی کا پار نہیں بنا سکتا۔ میرے بیوقوف بھائی
تم ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ مکھی کا پار نہیں بنا سکتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لانے والے سرکار کے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ایک مکھی کا پار نہیں بلکہ پورا پرندہ بنا دیتے تھے. تو بتوں والی آیات مؤمنین کے بارے میں، بتوں والی آیات انبیاء و صالحین کے بارے میں پیش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، برس کے بیماروں کو شفا، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی جو ہے وہ زندہ کیوں نہیں کروا سکتے؟ بیڑی کے اندر سوار لوگ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں؟ کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے. یہ جو پھڈا ڈال کے بیٹھ دیتے ہیں اللہ نے یہ کہا تو یہ کہتے ہیں نا، ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہی اللہ کے پیارے یہ معاملات کرتے ہیں. اور آج کی کلاس کے حوالے سے آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 52 میں لوگ کہتے ہیں جی جب کوئی مصیبت آئے، مشقت آئے تو اس سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے، اس سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے. اس سے پوچھو کہ قرآن کی بھی ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے آیت نمبر 52 میں فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی جب تیار ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کفر محسوس ہو گیا، ان لوگوں کی بغض اور دشمنی کا پتہ چل گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی. حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بھی بتایا. وہ طریقہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے قال من انصاری الی اللہ، آپ نے اپنے حواریوں سے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے. تو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی نا، لیکن انہوں نے حواریوں سے مدد مانگی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے مدد کریں گے. مطلب یہ اللہ کے بندے کی مدد، اللہ کی مدد. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دے دیجئے کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اچھا، ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، جو فوت ہو چکے ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ زندہ تمہارے سامنے موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگ لو، اور اگر ایک جگہ تم قبرستان میں ہو تو پھر صرف اللہ سے مانگو، پھر قبرستان والوں سے مدد نہ مانگو. ایک آیت دکھا دو. بھائی جب رب دے سکتا ہے تو پھر ساری کائنات زندہ مخالف بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بچانا تو پھر کہیں بھی نہیں بچانا. اس میں کیا ہے؟ تو محض یہ فرق کرنا کہ زندہ سے مانگ سکتے مردے سے نہیں مانگ سکتے، یہ غلط ہے. اصل فرق یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر نہیں مانگ سکتے. خدا سمجھ کر مانگیں گے تو کفر ہے. اگر مشکل کشا سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، داتا سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، کچھ سمجھ کر مانگیں، وہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.